زمین کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، جیسے ہوا ہے سپریم کورٹ تک میں ہوا ہے۔ 1949 تک مسجد تھی، کورٹ مان رہی ہے۔ 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی، کورٹ یہ بھی مان رہی ہے۔ مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی۔ جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا، کورٹ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ یہ بھی غلط ہے، مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے، یہ بھی کورٹ نے مانا۔ اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا کا وشے ہے، چاروں طرف وہاں مندر ہی مندر ہیں، اگر وہاں مسجد بن جاتی ہے تو بھجن اور گانوں کی آوازوں کی وجہ سے وہاں ہندو اور مسلم جھگڑے ہوتے رہیں گے برابر، کبھی ان کے بھجن کی آواز، کبھی ان کے مائکوں کی آواز، کبھی اللہ اکبر کی آواز اور کبھی ادھر منتروں کی آواز، لہٰذا یہ لڑائی اور جھگڑے کے سودے بنتے رہیں گے اور یہ جھگڑے کا ایک بنیاد بنے گی۔ لہٰذا اس جگہ کو ہندوؤں کو دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مندر بنائیں، اور اس مسجد کو جو توڑی گئی ہے اور شہید کی گئی ہے، اس مسجد کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اسی ایودھیا میں دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ مسجد بنا لیں۔ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ کیا یہ نیائے ہے؟ جو دعوے تمہارے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، کیا تم اس بات کو ثابت کر پائے؟ نہیں۔ مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک نماز پڑھی جاتی رہی، مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ 1949 تک وہ مسجد رہی، مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسجد تھی اور اس کو توڑا گیا اور شہید کیا گیا۔ لیکن پیارے ساتھیوں، اس کے باوجود فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ لوگوں، آئے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا، آئے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی بات نہ کر سکو، عدل کی بات نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو۔ عدل ہونا چاہیے، عدل۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، زبردست واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے تو ایسے بتا دوں، لوہے کی ایک چادر نما کوئی چیز ہوتی تھی جس کو گلے میں ایسے ڈال لیا جاتا تھا اور نیچے تک بنی ہوتی تھی تاکہ جنگ میں جب لڑیں اور کافروں کے جب تیر آئیں تو میرے جسم پر نہ لگے، اس لوہے کی زرہ پر آئے تو ہمارے سینے میں اور ہماری پیٹھ پر نہ لگے بلکہ اس زرہ سے ٹکرا جائے، تو اس کو پہن لیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اس کی دوسری شکل ہوتی ہے کیا، بلٹ پروف جیکٹ، وہ زرہ تھی۔ حضرت علی کی وہ زرہ کھو گئی، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، وہ زرہ نہیں ملی، اور 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لی حضرت علی نے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، یہودی کا کیا، یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی نے کہا یہ تو میری ہے۔ حضرت علی نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا دیکھو امیر المومنین، حضرت علی امیر المومنین ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں۔ اس نے کیا کہا، امیر المومنین آپ غلط بول رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں غلط بول رہا ہوں؟ کہاں؟ اس اچھی اور خوبصورت زرہ کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا میری نیت خراب نہیں ہو رہی، یہ زرہ میری ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھے
ایمانداری کے ساتھ انسانیت کے ساتھ یہ زرہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، یا پھر میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دوں۔ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس یہودی نے کیا کہا؟ امیر المومنین آپ شوق سے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ زرہ لینا تو عدالت میں ثابت کرو کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ یہودی کو بھی پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی دیکھیں اپنا حکم چلا کر لیتے ہیں یا قانون ان کے لیے بھی ہے، ان کی کتاب قرآن کہتی ہے تو کیا وہ خود اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ کھو گئی ہے، اور وہ زرہ میں نے ایک یہودی کے پاس 6 مہینے کے بعد دیکھی ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ زرہ علی کی تھی۔ علی کیسے جھوٹ بولیں گے؟ انہی کی تھی۔ لے لی، مقدمہ دائر ہو گیا، اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا، اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا تمہیں فلاں فلاں دن کورٹ میں عدالت میں آنا ہوگا۔ عدالت میں لایا، یہودی آیا، حضرت علی باہر کھڑے، یہودی بھی باہر کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے، قاضی شریح نے اپنے جو دروازے پر لگاتے ہیں آواز دینے کے لیے، حضرت قاضی شریح نے اپنے آدمی سے کہا ان دونوں کو بلاؤ۔ دروازے پر جو آدمی کھڑا تھا، جو سپاہی کھڑا تھا، وہ آواز لگاتا ہے امیر المومنین علی اندر آئیں۔ قاضی شریح ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں آئے سپاہی، آواز یہ لگاؤ علی کٹ گھرے میں آئیں، امیر المومنین کا لفظ مت لگاؤ، کیونکہ حضرت علی اس وقت کورٹ میں آ رہے ہیں اور عدالت کے اندر یہ تعظیمی جملے نہیں کہے جاتے ہیں، ان جملوں کے کہنے سے کورٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ یہاں میں فیصلہ سنا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ علی کون ہے، خلیفہ ہیں، کیا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں، یہاں انصاف ہوگا، لہذا علی کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں لگایا جائے۔ اے علی اندر آئیے، اندر آئے، چلیے وہ کٹ گھرا ہے وہاں کھڑے ہو جائیے۔ امیر المومنین، امیر المومنین کہاں کھڑے ہیں؟ کٹ گھرے میں۔ اس یہودی سے کہا تم بھی آؤ، یہودی کو دوسرے کٹ گھرے میں۔ فیصلہ اسی دن، آج کل کی طرح نہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، 12 15 سال، لیکن وہی معاملہ وہی اٹکا وہی لٹکا۔ ہاں بولیے، اے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے اس یہودی کے خلاف، پرابلم بتاؤ۔ پرابلم سنیے، اب حضرت علی پرابلم بتا رہے ہیں۔ قاضی صاحب، اور قاضی کس نے بنایا؟ علی نے۔ قاضی کس نے بنایا؟ جج علی نے۔ لیکن وہ جج، وہ قاضی خود کہہ رہا اے علی بتاؤ، امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہا ہے، اے علی بتاؤ پرابلم۔ کہا کہ میری ایک زرہ کھو گئی تھی 6 مہینے پہلے، میں ڈھونڈ رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن زرہ نہیں ملی۔ وہ زرہ اس یہودی کے پاس میں نے دیکھی، جب میں نے مانگا تو یہ کہنے لگا کہ یہ زرہ میری ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں قاضی صاحب کہ مجھے میری زرہ دلوائی جائے۔ اس یہودی سے پوچھا قاضی شریح نے زرہ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس۔ کہا دکھاؤ، دکھا دی۔ کہا کہ علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اسی کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر حضرت علی کو غصہ دلانے کی کوشش کی، اور کیا کہا؟ قاضی صاحب حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی خوبصورت اور اچھی زرہ پر ان کی نیت خراب ہو رہی ہے، یہ زرہ تو میری ہے، میں اس کو کئی مہینوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہوں، علی کا دعویٰ غلط ہے، یہ زرہ تو میری ہے۔
اب معاملہ پھنس گیا. قاضی کیا کرے بیچارہ؟ وہ کہہ رہا میری ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں میری ہے. تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیکھیے کیسے ہوگا. بڑا پیارا فیصلہ. قاضی نے علی سے کہا, شریح صاحب نے, اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زیرہ میری ہے, چونکہ ابھی تو یہودی کے پاس ہے اور یہودی اس کا مالک ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زیرہ میری ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا, اور ثابت کرنے کے لیے تمہیں گواہ پیش کرنا ہوں گے. تم کوئی گواہ لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یہ زیرہ علی کی ہے اور اس کی یہ پہچان ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے آواز دی, آئے حسن, جو باہر تھے جلدی آؤ. حضرت حسن جو ان کے بیٹے تھے اندر آتے ہیں, کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. قاضی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا گواہی دینا چاہتے ہو؟ حضرت حسن گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قاضی صاحب یہ زیرہ میرے باپ کی, حضرت علی کی, امیر المومنین کی یہ زیرہ ہے جو 6 مہینے پہلے میرے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر میرے والد محترم اندر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے, پانی پینے کے لیے. جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زیرہ غائب ہے. 6 مہینے تک وہ زیرہ غائب رہی. 6 مہینے کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی. یہ زیرہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زیرہ میرے باپ کی ہے, میرے ابو کی ہے, لہذا یہ یہودی سے لے کر میرے باپ کو دی جائے. قاضی صاحب کے پاس وہ گواہی جب آتی ہے, قاضی صاحب نے اس کی گواہی کے اوپر قلم چلا دیا اور فرمایا اے علی میں مجبور ہوں, ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے, ہمیں حدیث یہ بتلاتی ہے باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی, کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے فیور میں ہی بولتا ہے, بیٹا اپنے باپ کی حمایت میں ہی بولتا ہے, بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا ہے. اس لیے یہ عدالت آپ سے گزارش کرتی ہے آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے حسن کی گواہی نہیں مانی جائے گی, آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے, اگر ہے نہیں ہے تو یہ زیرہ یہودی کو میں دے دوں گا, یہودی اس کا مالک ہے. اگر آپ کہتے ہیں زیرہ میری ہے تو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجئے. آج کل کا دور تھوڑی تھا جرجیت صاحب جھوٹی گواہی کے لیے 200 اور 500 روپے دے کر 1000 روپے 50 جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیں, ایسا دور تھوڑی تھا. حضرت علی چاہتے تو ایک نہیں 10 آدمی پیش کر سکتے تھے, نہیں کیا. حضرت علی نے کہا ایک گواہ اور ہے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہاں تو جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں ہندو کو دے دو اور تم ادھر بنا لو, 1 مہینے کے بعد اس کو راج سبھا کا ممبر بنا دیا جاتا ہے, ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. اے علی دوسرا گواہ لاؤ. حضرت علی نے آواز لگائی اپنے غلام کو. حضرت علی کا جو خادم تھا, جو غلام تھا, وہ اندر آتا ہے, کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے یہ زیرہ میرے آقا کی ہے, حضرت علی کی ہے, میں نے کئی سالوں سے ان کے پاس دیکھی ہے. یہودی جھوٹ بولتا ہے, اس نے چوری کی ہے, یہ زیرہ گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا ہے, یہ زیرہ میرے مالک کی حضرت علی کی ہے. قاضی صاحب کے پاس جب وہ گواہی آتی ہے, قاضی صاحب نے کہا اے علی انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. غلام چونکہ اپنے مالک کے احسان کے نیچے دبا ہوتا ہے, وہ خرید کر لایا جاتا ہے, اس لیے اپنے مالک کے خلاف نہیں بولتا. اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مالک کے خلاف بولیں گے تو کوڑے پڑیں گے, گھر جا کر میرا مالک مجھے مارے گا. اس لیے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے, لہذا آپ کے
غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو پیش کرو۔ امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں، بر وقت خلیفہ موجود ہیں، عدالت بھری پڑی ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے، امیر المومنین کی گواہیاں ریجیکٹ کی جا رہی ہیں، حضرت علی کا بنایا ہوا جج خود حضرت علی کی گواہیاں ریجیکٹ کر رہا ہے۔ ذرا تصور کرو عدل کیسا، انصاف کیسا، ذرا تصور کریے اس انصاف کو دیکھ کر۔ کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا ایسا عدل اور ایسا نیائے اور انصاف اگر بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو بھارت امن و شانتی کی چڑیا بن جائے، اس کے اندر کبھی خون و خرابہ نہ ہو، امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ ملک ایسے ہی عدل و انصاف کی وجہ سے میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایسی عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حضرت علی دوسرا گواہ کوئی ہے؟ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری دونوں گواہیوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا، میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ میرے پاس اب تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے جس نے میری زرہ کو دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر پہچان بھی سکے۔ دیکھے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن اس کی جو پہچان ان دونوں کو معلوم ہے وہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ دیکھی ہوگی لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علی ہی کی ہے یا کسی اور کی، میں کیسے جانوں؟ میرے پاس اور کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے۔ جانتے ہو اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے؟ بھری عدالت میں امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ قاضی شرح کہتے ہیں اے یہودی اس زرہ کے مالک تم ہو کیونکہ یہ زرہ تمہاری ہے، تمہارے پاس ہے اور تم اپنے پاس اس کو رکھتے ہو۔ حضرت علی اس زرہ کو اپنی بتا رہے تھے لیکن علی اس زرہ کو اپنی بتانے کے لیے دو گواہ نہیں پیش کر سکے ہیں، لہٰذا اس زرہ کو تمہیں دیا جا رہا ہے، اس زرہ کے مالک تم ہو، جاؤ آج کے بعد یہ زرہ تم سے حضرت علی نہیں مانگ سکتے۔ یہودی اس زرہ کو اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب، قاضی صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کہیں جھوٹے گواہ تو نہیں لاتے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کا رعب و دبدبہ دیکھتے ہوئے کہیں آپ غلط فیصلہ تو نہیں سناتے ہیں۔ آپ نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، لیکن اب آپ بھی ایک بات سن لیجئے، آپ نے جو فیصلہ سنا دیا، اب اس زرہ کا مالک میں ہوں، لیکن اب میرا فیصلہ سن لیجئے، حضرت علی بالکل سچے ہیں، یہ زرہ دروازے کے باہر رکھی تھی اور میں نے 6 مہینہ پہلے یہ زرہ اٹھائی تھی اور میں لے کے چلا آیا تھا، اور جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں یہ زرہ علی کے سامنے سے لے کر گزرا۔ دیکھیں علی پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، اور پہچانتے ہیں تو زبردستی تو نہیں چھینتے، اور مقدمہ دائر کرتے ہیں تو دیکھتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب میں آزمانے کے لیے کر رہا تھا۔ آزمائش میں علی بھی کامیاب، اس آزمائش و امتحان میں عدالت بھی کامیاب، لہٰذا اس کامیاب عدالت کا فیصلہ اور علی کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ علی کو دے رہا ہوں، اور جس نے آپ کو اور علی کو یہ فیصلہ کرنے پر اور فیصلہ ماننے پر مجبور کیا ہے، اس مذہب سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی اسلام کی آغوش میں اور اسلام کی گود میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عدل ہوا کرتے تھے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ارے ہم اور آپ ہندو اور مسلمان کے درمیان کیا سچا فیصلہ کریں گے؟ اگر پنچایت گاؤں میں ہی ہو جائے تو ادھر بھی ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اپناتے ہیں کہ ہماری بات ہمارے رشتہ دار کے فیور میں چلے جائے، ہمارے قریبی کی قریب کے فیور میں چلے جائے۔ یہ ہمارے انصاف کا تقاضا ہے۔ ارے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کوئی دوسرے دھرم کا ماننے والا جو تمہارا دشمن ہے، لیکن اگر آپ سے فیصلہ کروایا جائے تو اس وقت اپنی دشمنی بھول جانا، اور جو عدل ہو، جو انصاف ہو، وہی فیصلہ کرے۔ یہ واقعہ تو میں ہی سنا چکا ہوں کئی بار،
یہ والا جو اب سنانے جا رہا ہوں، حضرت مصر کے گورنر تھے عمر ابن عاص، اور عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا ہے کوئی جو گھوڑا مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتار چلا سکے، مجھ سے اچھا کوئی گھوڑا دوڑا سکے؟ ایک چھوٹا سا 12 13 14 سال کا ایک یہودی کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھا گھوڑا دوڑاتا ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص جن کو گورنر بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے، ان کا بیٹا کہتا آؤ دوڑ لگا لو۔ دونوں نے گھوڑے کو دوڑایا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑاتا ہے، عمر ابن عاص کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑاتا ہے، وہ یہودی کا 12 13 سال کا بچہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہے۔ گھوڑا دوڑانے میں یہودی کا بچہ ماہر نکلتا ہے، ایکسپرٹ نکلتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے عمر ابن عاص کے بچے کو پچھاڑ دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے یہودی کا بچہ، اور آ کر کہتا ہے کہ لو میں جیت گیا، میں نے اچھا گھوڑا دوڑایا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیتا ہے۔ ایک تھپڑ کس کو؟ یہودی بچے۔ کون مارتا ہے؟ گورنر کا بیٹا، عمر ابن عاص کا بیٹا۔ یہ چھوٹا بچہ 12 13 سال کا کہتا ہے آپ نے مجھے ناحق مارا ہے، اگر آپ مجھے بدلہ نہیں دیں گے، انتقام نہیں دیں گے، قصاص نہیں دیں گے، تو پھر میں آپ کی شکایت گورنر کی عدالت میں کریں گے، عمر ابن عاص کے پاس میں اس کی شکایت میں آپ کی شکایت لے جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا ہے جا چل، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل وہی انداز لگ رہا ہے نا جیسے لکھیم پور کھیری میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھا رہا ہے اور پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، تو منتری کا استعفیٰ ہی نہیں لیا جا رہا ہے، نہ دیا جا رہا ہے۔ منتری کے بیٹے کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بھیا باپ گرہ راج منتری ہے۔ اور دیکھ لیجئے اعظم خان 2 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، 8 کسانوں کی باڈی پر گاڑیاں چلانے والا 3 مہینے میں 4 مہینے میں جیل سے باہر نکل آتا ہے، اور یہ سارے کام اس دھرم کے لوگ کر رہے ہیں جو رام کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رام راج لائیں گے۔ ذرا مجھے ہندی میں سمجھاؤ کہ یہی رام راج تھا؟ اگر یہ رام راج تھا تو اگر رام نے کیا ہو کہ ایک آدمی کو 2 سال سے سزا نہ دو اور 8 کسانوں کے ہتھیارے کو 4 مہینے میں بیل مل جائے، تو ایسے دھرم کو اگر رام راج سے جوڑو گے اور رام سے جوڑو گے تو کون اس دھرم کی طرف آئے گا؟ سب بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں سے بھی تو بہت سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا مذہب سب سے اچھا، میں نے معظم پور میں بھی سنایا، میں نے محلدار پاڑا میں بھی سنایا۔ آج ہماری حالت یہ، لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، بالکل اس طرح۔ کون ذمہ دار ہے؟ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا میرے داڑھ میں درد ہوتا ہے، دیکھ لو۔ ڈاکٹر نے کہا لا، ارے یہ تو سڑ گیا، تمہارا دانت اندر سے سڑ گیا، اس کو تو نکالا جائے گا۔ اس نے کہا کہ فیس کتنی لوگے؟ اس نے کہا 200 روپے۔ زیادہ ہے۔ ارے 5 دن کی دوا بھی تو دیں گے تم کو، مرہم دوا لگانے کی اور کلا کرنے کی، غرارہ کرنے کی، سب دوا دیں گے، 200 روپے لگیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر دو، چلو۔ بیٹھا، جمبور لیا، پلاس اس کے دانت کو اکھاڑنے لگا، اب وہ چلایا مر گیا۔ ڈاکٹر نے اکھاڑ ہی دیا، دوا لگائی، 5 دن کی دوا دی، پردہ ہٹا کے دیکھا، اس سے کہا 600 روپے دو۔ کہا 600؟ 200 میں بات ہوئی تھی۔ کہا بات تو 200 میں ہوئی تھی، لیکن تو اتنی تیز چلایا کہ میرے 2 مریض جو باہر بیٹھے تھے وہ بھاگ گئے، ان دونوں کی فیس بھی ہم تجھ سے لیں گے، تیری وجہ سے بھاگے، ان دونوں کی فیس بھی تو دے گا۔ یہی حال آج ہمارا ہے۔
ہمیں ہونا ایسا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام لے آئیں، لیکن ہم ہیں ایسے کہ ہمیں دیکھ کر جو تھوڑا بہت آنا بھی چاہتا وہ بھی بھاگ جاتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس سے تو اچھے ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے بس۔ تو جو بھاگ رہے ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے سر پہ لادا جائے گا، ہمارے سر پہ لادا جائے گا، یہ کنڈیشن ہے آج ہماری۔ عدل اور انصاف نام کی کوئی چیز اب اپنوں میں باقی نہیں رہی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں موبائل پہ لگے باتیں کر رہے ہیں، پیار ہوا، لے کے بھاگ گیا لڑکا، 8-10 دن غائب رہا، لڑکی کا باپ رو رو کیا پنچایت بیٹھی لڑکی کے، اب لڑکی کا باپ چیخ چیخ کے کہہ رہا میری لڑکی کب کا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اب پنچایت وہاں فیصلہ کیا کرتی ہے، اچھا آ گیا لڑکا، لڑکی ہاں دیکھ کیوں لے کے گیا، چل اب اس سے شادی کر۔ اب وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ تب شادی نہیں کرے گا تو 5 لاکھ روپیہ لڑکے والا لڑکی کے باپ کو دے۔ کیا فیصلہ ہے گاؤں کے سرداروں، سرپنچوں، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اس فیصلے کو تو اللہ دیکھتے ہی کہہ دے گا جاؤ اس سردار کو جنت میں داخل کر۔ ایسا فیصلہ 5 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ لڑکا کیوں دے؟ صاحب لڑکا لے کے بھاگا، ہاں تیری لڑکی بھاگی کیسے؟ لڑکے کا قصور تھا، لڑکی کا قصور نہیں تھا۔ الزام صرف لڑکے کو کیسے دے رہے ہو؟ قرآن تو کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو، لڑکیوں کو حکم دیتا اپنے گھروں میں لازم پکڑے رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو بلا ضرورت۔ تمہاری لڑکی کیسے نکلی؟ لڑکا بھگایا، آپ کی لڑکی بھی بھاگی۔ صاحب میرے لڑکے نے لڑکی کے ساتھ 8-10 دن رہ کر غلط کام کیا، زبردستی تو نہیں کی ہے نا، دونوں راضی تھے، غلط کام ہوا تو جرمانہ دونوں طرف سے لگنا چاہیے، فیصلہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بڑا عجیب فیصلہ، جرمانہ لڑکا دے، لڑکے کا باپ دے لڑکی کے باپ کو۔ واہ صاحب، غلطی دونوں کریں، سزا صرف ایک کو دی جائے، یہ ہمارا عدل ہے، ہمارا انصاف ہے۔ ہم اپنے برادری میں عدل نہیں کر پاتے ہیں، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی کے درمیان ہم عدل کیا کریں گے اور انصاف کیا کریں گے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، عدل تو یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، عدل تو یہ ہے۔ ہمیشہ لڑکی کی طرف نظر۔ قرآن، اور ایک بات سن لیجیے، بہت آج کھل کے کہہ دے رہا ہوں، لڑکا لڑکی اگر دونوں کبھی بھی کسی سماج سے بھاگیں، آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے، پیار کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اب اس پہ تو زیادہ بولنا ہی نہیں چاہیے، جتنا بولیں گے وہ اور اتنا ہی اور آگے بڑھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو لڑکا لڑکی، ایک بات سن لیجیے گا، بہت زبردست بات بتانے جا رہا ہوں، لڑکا لڑکی جب بھی دونوں بھاگیں تو اس میں غلطی، سماج میں جب فیصلہ کرنے کے لیے آپ بیٹھو، پنچایت لے کر بیٹھو، تو اس میں غلطی لڑکی کی مانی جائے گی، لڑکے کی زیادہ نہیں۔ لڑکے کی مانی جائے گی لیکن لڑکے سے زیادہ لڑکی کی غلطی مانی جائے گی، کیونکہ قرآن اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے الزانیۃ والزانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، قرآن نے زنا جیسی جرم کے لیے پہلے عورت کا، لڑکی کا لفظ استعمال کیا ہے، بعد میں لڑکے کا۔ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، زناکار مرد اور زناکار عورت اور زناکار مرد، دیکھیے پہلے عورت کا نام الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد،
زانیہ لڑکی اور زانیہ لڑکا فجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، سزا دینا ہے تو دونوں کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو ان کی باڈی پر، ان کے جسم پر۔ لڑکا ہے تو اس کے جسم سے کرتا بھی اتارا جائے گا، صرف لنگی پہنائی جائے گی، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے جائیں گے، سماج کے اندر چوراہے پر لا کر کھڑا کر کے اس زناکار لڑکے کو سب کی آنکھوں کے سامنے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لڑکی ہے تو اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے قمیص نہیں اتاری جائے گی، اس کے جسم پر کپڑا رہے گا، اوڑے ہوئے رہے گی، اور اسی جسم پر کپڑے پہنے ہوئے جسم پر کوڑے مارے جائیں گے تاکہ اس کے جسم کی بے حرمتی نہ ہو، اس کا جسم نمایاں نہ ہو۔ لیکن 100 کوڑے اس لڑکی کے جسم پر بھی مارے جائیں گے، بشرط یہ کہ دونوں کنوارے ہوں، دونوں میں سے کسی کی شادی نہ ہوئی ہو۔ ہاں اگر لڑکا شادی شدہ ہے، لڑکی کنواری، تو لڑکی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لڑکا کنوارا شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے نہیں بلکہ دوڑا دوڑا کر میدان میں پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، اس وقت تک پتھر برسائے جائیں گے جب تک کہ اس کی روح اس کی قبض سے عنصری سے پرواز نہیں کر جاتی ہے۔ لڑکا کنوارا ہے، لڑکی شادی شدہ ہے تو لڑکے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور لڑکی کو دوڑا دوڑا کر نہیں، کیونکہ شادی اس کو سینے کے برابر زمین میں گاڑ کر اس کی اوپر اس کے سر پہ پتھروں کی بارش کی جائے گی، اور اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، موبائلوں پر باتیں کرنا یہ معمولی جرم نہیں ہے، لڑکوں سے گھنٹوں گھنٹوں لگے رہنا، لڑکیوں سے لگے رہنا یہ معمولی جرم نہیں ہے جو زنا کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس زنا کے دروازے کے کھلنے کے بعد تصور کرو کہ انسان کس گناہ میں پڑ جاتا ہے جس کی سزا اتنی خطرناک ہو کہ سنتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں اس سزا کو جو لوگ روڑی والی سزا کہتے تھے، لیکن جب نربھیا کا کیس ہوا، جب بلاತ್ಕಾರ کے کیس بڑھتے ہیں تو پھر راج ٹھاکرے جیسا شیو سینا جو سب سے زیادہ دشمنی میں ملوث تھی مسلمانوں کے، اس کے مہانہ پرش کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اسلام کی سزا قائم کرو، پتھروں سے مار کر لڑکے اور لڑکی کا منہ کالا، جو بلاತ್ಕಾری ان کو مارو۔ تو سوچو یہ ایسی دردناک سزا ہے اور آخر یہ لاگو کرنا پڑا، پتھروں سے نہیں تو حیدرآباد تلنگانہ کی سرزمین پر جو ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو غلط کام کیا گیا اور 4 لوگوں کو پکڑ کے جب جیل میں ڈالا گیا تو پولیس پوچھ تاچھ کے بہانے نکالتی ہے، اور موقع واردات پہ جہاں ریپ ہوا وہیں پر لے جا کر 4 لڑکوں کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے میرے بھائی ہو، ذرا تصور کرو کہ ہم کہاں ہیں۔ بہت آسان ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا۔ غلطی لڑکی کی پہلے مانی جائے گی، لڑکے کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا لفظ، عورت کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے، کیونکہ زنا کی ابتدا مرد کی بنسبت عورت کی طرف سے، لڑکے کی بنسبت لڑکی کی طرف سے زیادہ۔ اب کیوں ہوتی ہے، ریزن کیا ہے، وہ اس موقع پر ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ چیز لینا پڑے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ عدل اور انصاف کی بات کرو، عدل اور انصاف ہر وقت ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی ہو، غیروں کے ساتھ بھی ہو، انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَا قاضی یہ مارا جو اس نے یہودی بچے کو جو مار دیا تھا پڑھ، تو اس نے کیا کہا، یہاں سے بات میری کٹ گئی تھی، وہ ٹینی وینی نکل گیا، وہ لکھیم پور کھیری کا معاملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ تو اس یہودی بچے نے کہا کہ میں مقدمہ دائر کروں گا، تو اس نے کیا کہا عمرو بن عاص کے بیٹے نے، جا کر دے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا نہیں، انصاف ہوگا،
کا انصاف کون کرے گا؟ جس کے پاس تو جا رہا ہے عمر ابن عاص، وہ میرے باپ ہیں۔ لڑکا چپ ہو گیا، تمہارے باپ ہیں؟ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، کچھ نہیں کہا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اتفاق دیکھیے، 1 مہینے کے بعد اس بستی کا دورہ کرتے کرتے حضرت عمر مصر پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق دورہ کرتے تھے، پوچھتے تھے وہاں کے لوگوں سے کہ ہم نے جس کو گورنر بنایا اس سے کوئی شکایت تو نہیں، کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کام اچھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ یہ سب دورہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق۔ مصر کا بھی دورہ کرتے ہوئے آئے اور مصر میں تمام لوگوں کو بلایا اور عمر ابن عاص کو اپنے پاس بٹھایا اور لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ عمر ابن عاص سے کوئی شکایت تو نہیں؟ سب لوگ بولے نہیں کوئی شکایت نہیں، بہت اچھا کام، ماشاءاللہ، ٹھیک سب کچھ صحیح۔ لیکن وہیں پر 13 سال کا چھوٹا سا بچہ جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھے ایک شکایت ہے۔ بھرے مجمع میں تم ہی اٹھے ہو، 12-13 سال کا بچہ، ہمت، ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ۔ اس کو بلایا، آیا، کیا ہوا بیٹا بولو۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا تاکہ اس کے اندر سے ڈر نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اپنے پاس بلانے کے بعد کہا بولو بیٹے کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ کون آگے نکلتا ہے، چلو دوڑتے ہیں۔ گھوڑ دوڑ میں ہم آگے نکل گئے۔ اتنی سی بات ان کے بیٹے کو بری لگی اور اس نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے میرے گال پر ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی۔ عمر ابن عاص نے جواب دیا امیر المومنین اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آج تک مجھے یہ اطلاع ہی نہیں ملی۔ اچھا تو یہ بتاؤ اے یہودی بچے، تم نے عمر ابن عاص سے شکایت کیوں نہیں کی؟ اس بچے کی زبان سے یہ جملہ نکلا امیر المومنین میں ان کے پاس آنا چاہ رہا تھا، ان کا بیٹا بول دیا جا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، جس کے پاس تو شکایت لے کے جا رہا ہے وہ میرا باپ ہے، عمر ابن عاص کا میں بیٹا ہوں، اس شہر کے گورنر کا میں بیٹا ہوں۔ جب بیٹا سنا تو پھر میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش ہو گیا۔ آج آپ نے بھروسہ دلایا تو میں کھڑا ہو گیا اور آپ کو کہنے لگ کے آپ کو بول دیا۔ عمر ابن عاص کی طرف دیکھا، عمر ابن عاص نے فوراً اپنے بیٹے کو طلب کر لیا۔ بیٹا آیا، یہودی بچے کے سامنے اس نے سر جھکایا، پوچھا کیا یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس عمر ابن عاص کے بیٹے نے فوراً سر ہلا کر گواہی دی کہ ہاں میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ جرم کیا تھا؟ کچھ نہیں، مجھے غصہ آیا اور میں نے مار دیا، کیونکہ میرا اتنا اچھا گھوڑا ہوتے ہوئے پیچھے رہ گیا اور اس کا اتنا بیکار گھوڑا ہوتے ہوئے بھی مجھ سے آگے نکل گیا، میری انسلٹ میں نے محسوس کی اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ کہا ادھر آؤ، اب یہ مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے، اس لیے اے عمر ابن عاص کے بیٹے تم یہاں کھڑے ہو، اب تمہیں تھپڑ جلاد مارے گا۔ اگر معاملہ برابر کرنا تھا تو اسی وقت تو اپنا گال پیش کرتا اور یہ بچہ اتنی زور سے تیرے تھپڑ مار دیتا، معاملہ وہاں رفع دفع ہو سکتا تھا۔ لیکن جب عدالت میں ہماری چوکھٹ پہ مقدمہ آ گیا تو اب یہ تھپڑ جلاد تیرے چہرے پہ مارے گا۔ چل کھڑا ہو، اے جلاد تھپڑ مارو اس کے بیٹے کو سب کے سامنے۔ جلاد نے ایک تھپڑ اس کے بیٹے کو بڑی زور سے مارا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمر ابن عاص آپ کے بیٹے کو تھپڑ پڑ گیا ہے، اب آپ ادھر آئیے۔ یہ انصاف کوئی کرے گا؟ ادھر آؤ۔ اے جلاد جتنی زور سے تھپڑ اس بیٹے کو مارا ہے ویسا ایک زوردار تھپڑ اس باپ کو لگاؤ، عمر ابن عاص کو لگاؤ۔ زمین کانپ گئی ہوگی، آسمان تھرا گیا ہوگا اس انصاف کو دیکھ کر۔
जल्लाद ने उमर का कहना मानते हुए एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्न आस के भी गवर्नर को भी मारा, सबके सामने। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ सबके सामने पड़वाया गया, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किस जुर्म में मारा गया? जिसने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, मामला तो बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया, क्या मैं जान सकता हूं? आपने कभी बेइंसाफी नहीं की है, क्या मुझे बतला सकते हैं कि मेरे साथ किस बुराई की वजह से ये इंसाफ किया जा रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की? जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें इस जुर्म पे थप्पड़ मारा जा रहा है, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता, जा जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूं, तुम्हारे बेटे को ये मालूम है कि तुम गवर्नर हो, जबकि ये खुशी की बात नहीं है, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ज्यादा जवाबदेह होता है, ज्यादा जवाबदेह होता है, लिहाजा ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी तालीम दोगे, आइंदा तुम्हारा बेटा कभी अपने मुंह से जुमला नहीं निकालेगा कि मैं गवर्नर का बेटा। क्या हो रहा है? गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फलां का बेटा, यही सब तो होता है। ये आदल था, ये इंसाफ था, और ऐसा इंसाफ इस जमीन की नजरों ने और आसमान की आंखों ने, इस जमीन की छाती ने और आसमान की आंखों ने एक मंजर और देखा कि उसी मुल्क के शाम के अंदर हजरत उमर फारूक का बेटा खजूर के सड़ जाने के बाद जो रस होता है उसमें नशा आ गया था, वो नबीज बन गई थी, और उसने उठाया और पी लिया और उसमें नशा आ गया था। ये खबर जब वहां के गवर्नर को मिली तो उस गवर्नर ने हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और पूछा, क्या तुमने नबीज पी ली थी, नशा इस्तेमाल कर लिया था? उसने कहा, हां, नबी रखी हुई थी खजूर का रस, वो सड़ चुका था, मुझे पता नहीं चल सका कि ये सड़ गया और इसमें नशा आ गया था, मैंने जब पी ली तो पीने के बाद मुझे नशा आ गया। हां, मैंने ये गलती की है, मैंने नशा कर लिया था। कहा, खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक के बेटे पर 40 कोड़े मार दिए गए, 40 कोड़े पड़ गए। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे को मुल्क शाम में शराब पीने के, नबीज पीने के, नशे वाली चीज इस्तेमाल करने की वजह से नशा आ गया था, पता चला कि वहां के गवर्नर ने उनको 40 कोड़े मार दिए। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिलते ही अमर इब्न आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बिठा कर रवाना कर दिया। जैसे ही बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं, कहते बेटे पहले इधर आओ। कहां जा रहे हो? कहा, अम्मी से मिल लूं, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, मां से मिल लूं। जवाब दिया, बेटे अभी मां से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने
ملک شام کے اندر کھجور کا سڑا ہوا رس جو نشہ ہو چکا تھا تم نے پی لیا تھا اور اس میں نشہ آ گیا تھا. اے شراب پینے والوں، اسمیک پینے والوں، گانجا استعمال کرنے والوں، ہیروئن استعمال کرنے والوں، اسمیک استعمال کرنے والوں، یہ چیزیں تو شراب سے بہت بڑی ہیں. شراب جیسی چیز اور 40 کوڑے کھانے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو مدینے بلایا اور جب یہ پوچھا تو بیٹے نے کہا اے ابو یہ سب چیزیں انجانے میں ہو گئی، دھوکے میں ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں، میں نے سزا بھگت لی ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں میرے بیٹے سزا تمہیں آج ملے گی. میں نے 4 جلادوں کو کھڑا کیا ہے، ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اس کے بعد ہٹ جائے گا کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں مارنے کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی. دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا، تیسرا مارے گا، چوتھا پھر 10 کوڑے مارے گا، آج تمہیں 40 کوڑے لگائے جائیں گے. بیٹے نے کہا ابو جان یہ تو ظلم ہے. کہا نہیں میرے بیٹے یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے. کھڑا کر دیا گیا اور اس بیٹے کے جسم پر باپ نے حضرت عمر نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑوائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے پر کوڑے پڑ رہے ہیں. باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے لیکن زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے. عدل کا تقاضا یہی ہے. جب 40 کوڑے بیٹے کو مل گئے، بیٹے نے کھا لیے، ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے. کوئی بھی ہو لخت جگر ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اس نے تتلاتے ہوئے زبان میں پوچھ ہی لیا امیر المومنین میرے بیٹے کو یہ بعد میں 40 کوڑے کس حیثیت سے مارے گئے ہیں؟ اے میرے شوہر جب 40 کوڑے ملک شام میں پڑ چکے تھے تو یہاں کس جرم میں اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا اے میری بیوی اور اے سماج کے لوگوں، میں نے یہ کوڑے اس لیے یہاں لگائے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے حضرت عمر ابن عاص نے میرے بیٹے پر جو کوڑے مارے ہیں وہ زور سے کوڑے مارے گئے ہوں گے، وہ پوری طاقت سے کوڑے برسائے گئے ہوں گے. مجھے امید نہیں ہے کیونکہ جب میرے بیٹے کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے تو عمر ابن عاص کے سامنے یہ بات رہی ہوگی کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، اور جس جلاد نے کوڑے مارے ہوں گے وہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ عمر کا بیٹا ہے. تو جتنی زور سے کوڑا مارنا چاہیے اتنی زور سے میرے بیٹے کو کوڑا نہیں مارا گیا ہوگا، اس لیے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ رعایت کی گئی ہوگی. میری بیوی اور اس سماج کے لوگوں، مجھے عمر ابن عاص اور وہاں کے جلاد کے کوڑوں پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان جلادوں سے 40 کوڑے مروائے ہیں، پڑوائے ہیں. اب مجھے یقین ہے کہ میرے کوڑے کو، میرے بیٹے کو جو سزا ملی وہ صحیح. اب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے، عرش کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے سزا دلوائی. یہ عدل تھا، یہ عدل. اور اس عدل کے بنا میرے بھائیو انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی ہے. انسانیت کا احترام تبھی ہوگا جب عدل ہمارے اندر پایا جائے گا. چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آپ کا اپنے گھر میں آپ کے اولاد ہو، آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہوں، آپ کے ریلیٹیوز رشتہ دار ہوں، جب تک عدل نہیں ہوگا انسانیت زندہ نہیں رہے گی. انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو عدل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ سب کے ساتھ عدل کیا جائے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. سب کے ساتھ انصاف کرو اور یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور انسانیت کا درس دیتا ہے قرآن. غیر مسلموں کے پنڈتوں کو، سکھوں کے گروؤں کو، عیسائیوں کے پادریوں کو، یہودیوں کے راہبوں کو، جین دھرم کے منیوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے. کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں،
تم ان کو گالی مت دو. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی، دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دیں بغیر علم کے. یہ لیجیے، جواب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالی دیں. ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. یہ کیا تھا؟ ان 5 6 20 25 50 لڑکوں نے گھیر کر ایک لڑکی سے کہا، کیا کہا؟ جے شری رام، جے شری رام. اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی، تو وہ کیا کہے گا؟ کٹب اللہ، تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی. ہوا کیا؟ یہ بالکل وہی اپنے رب کو گالی دینا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے. تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی، نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتے. تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے. قرآن نے کتنی بڑی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگے اور علم نہ ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگے. تاریخ میں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا ہے. صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. نہ کبھی ہمارے نبی نے، نہ ہمارے رسول نے، نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں، کبھی نہیں. آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جیت گئے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے. راستے میں یروشلم پڑتا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے. صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں، چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں. آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے، جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خادم میں ہی ہوں. فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے، یہ ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے. میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے. فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے، ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے. آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تب ہم لگا لیں گے. امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں، ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا اسٹیچیو، ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجا کو دھل دیا ہے، پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوجا ہم لوگ پوجا کیے ہیں، عیسیٰ مسیح کے سامنے جھکے ہیں تو یہ مندر یا گرجا ناپاک ہے.
ہم نے اس کو دھل دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو ہٹا دیا ہے اور گرجا کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لوگو چلو ہم ان کے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چادریں بچھ گئیں، چٹائیاں بچھ گئیں، وضو بنا کے سارے صحابہ گرجا میں گھس گئے۔ آگے حضرت عمر فاروق ہیں، اقامت کہی جانے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت کہی جانے لگی۔ حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراً بعد ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھاتے ہیں، شروع نہیں کرتے ہیں، اچانک وہ اپنا مصلی، اپنی جائے نماز اٹھا لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو، ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائیں، اسی میدان میں چادریں بچھائیں اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا، امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، کیا ہمارا گرجا اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہی بھائی چارہ ہے؟ کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا آپ نے؟ امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت عمر نے اس عیسائی کے، اس پادری کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں، میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی، یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبی عداوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، یہ مت سوچنا۔ آئے میرے عیسائی بھائی، میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے ہی والا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اے عمر، آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی، آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی، اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی، عمر کے ساتھیوں نے نماز پڑھی تھی، کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجا کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجا کو توڑ نہ دے، کہیں گرجا کو گرا نہ دے، کہیں تمہارے گرجا کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے۔ اس سے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس میں نماز پڑھی گئی۔ اگر کسی کو 100 سال 200 سال کے بعد، میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی ہے تو پہلے مسجد تھی، تمہارا گرجا توڑ کر یہاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے، اس لیے ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجا کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی میرے بھائیوں۔ آج تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اٹھ چکی ہیں، اس لیے انسانیت بھی اٹھ چکی ہے۔ آج دیکھ لو میرے بھائیوں، کل تک ایک مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گنیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اور وہ مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب، شنکر